لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہ لوگوں تمہیں نہ افریقہ جانے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ جانے کی ضرورت ہے، نہ مغربیت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، نہ چکا چوند کے سامنے تمہاری آنکھوں کو ہیرا ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی کسی طریقے کی دادا جوڑی کے اندر آنا ہے، بلکہ تیری نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ حضور کی تعلیمات مطہرہ، نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایسا نمونہ بنایا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے قدموں میں رکھی ہے، نہیں بلکہ کونین کو نالین بڑھا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ حضرات گرامی وفاد، میں یہ عرض کرتا چلوں، ہم اسلام ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں طریقہ کیا دیا؟ سب سے پہلے بیسک اور بنیادی طریقہ، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ کب عطا فرمایا؟ شہر مکہ کے اندر جب بت پرستی عام تھی، اسی شہر کے اندر جب ظلم عام تھا، اسی شہر کے اندر جب ستم عام تھا، اسی شہر کے اندر جس کے اطراف کے اندر کئی ایک قبائل اپنی بچیوں کو زندہ تڑپوڑ کر دیے جاتے تھے، ایسے ماحول میں آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کی چوٹی کے اوپر جس کی ایک اپنی تاریخی حیثیت ہے، وہاں اہل شہر تو سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگوں میں تمہیں ایک تعلیم دے رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ جو اس تعلیم کو مان لے گا خدا تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائے گا۔ آپ تھوڑی سی توجہ، حضرات گرامی، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو باجرت ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو باہمت ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو حق گو ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو سیلابوں کا رخ موڑنے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو طوفانوں کا رخ موڑنے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تیروں سے نہیں ڈرتے ہیں، جن کے سینے کے اندر صرف اللہ کا خوف ہے، کائنات کا خوف نہیں۔ یہی وجہ ہے جس کے دل کے اندر حضور کی محبت میں اللہ کا خوف ہوگا، خدا تعالیٰ کائنات سے اسے بے خوف کر دے گا۔ اب تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا میرے پیارو، یہ جماعت اہل سنت کون ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمیں نہ جھکنا آتا ہے، نہ ہٹنا آتا ہے، میدان میں ڈٹنا آتا ہے۔ میں یہ عرض کروں، ہمارے سامنے تاریخ ہے، وہ تاریخ کون سی ہے؟ یہ صدیق اکبر ڈٹے انفراد کے سامنے، فاروق اعظم ڈٹے پوری مغربی سامراج کے سامنے، عثمان غنی ڈٹے سارے کے سارے کفار کے سامنے، اور مولا کائنات حیدر مشکل کشا تو وہ ہے جنہوں نے کفار کے چھکے چھڑا کر کے رکھی ہے۔ حضرت گرامی، اب پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا نا، ہماری تاریخ کے اندر احمد بن حنبل ہے، ہماری تاریخ کے اندر مجدد الفسانی ہے، اور ہماری تاریخ کے اندر 14ویں صدی کا مجدد جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا نظر آتا ہے، امام احمد رضا ہماری تاریخ کا حصہ۔ میں یہ کر رہا تھا، ذرا آپ دیکھتا ہوں آپ کی تائید کتنی ملتی ہے۔ عقیدہ توحید ہماری اساس، عقیدہ توحید ہماری بنیاد، عقیدہ توحید ہمارا مرکز، عقیدہ توحید اسلام کا محور، یہ ایسا مرکز ہے، یہ ایسا محور ہے، یہ ایسی بنیاد ہے،
جس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کا درس. اگر کوئی کلام ایسا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا درس ہے تو یہ امت وہ امت ہے کہ جو اپنی جان دے سکتی ہے، عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتی ہے. حضرت گرامی، عقیدہ توحید کے اوپر ہمیں قائم رہنا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر ہمیں کس نے سکھایا؟ قرآن حکیم ہمیں کس نے دیا ہے؟ مسجدوں کے یہ مینار ہمیں کس نے دیے ہیں؟ تعلیمات اسلام ہمیں کس نے دیے ہیں؟ یہ اسلام جیسی دولت کس نے دی ہے؟ یہ اخلاقیات جیسی کو دولت کس نے دی ہے؟ تو یہ سب کچھ صدقہ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء کا ہے. لہذا جس نبی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے اس کی ناموس کے اوپر پہرا دینا ہر مسلمان کے اوپر ہر وقت فرض ہے. ہر مسلمان کے اوپر ہر وقت ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینا فرض ہے. ہر آن فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، ہر لمحہ فرض ہے، ہر منٹ فرض ہے، ہر سیکنڈ فرض ہے. اور ناموس رسالت کے اوپر ہم پہرا دے کر کے رہیں گے. ہم اپنے نبی پاک اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق، اور یہاں پہ رک کے بعد آپ سے شیئر کروں گا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھو یہ نکتہ، ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہ ذرے سارے کے سارے ایک ہو جائیں پہاڑ بن جاتا ہے. قطرے سارے کے سارے ایک ہو جائیں تو طوفان بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ طوفان لانا ہے تو سارے قطرات پر اکٹھا ہونا، کیونکہ سارے قطروں کی جنس ایک ہے. اگر پہاڑ بنانا ہے تو سارے ذروں کو ایک ہونا ہے، سب ذروں کی جنس ایک ہے. اب اگر قطروں کو اور ذروں کو جوڑ دیا جائے نہ طوفان بنے گا نہ پہاڑ بنے گا، یہ دلدل بنے گی. ساری انسانیت اس کے اندر پھنس جائے گی. انسانیت کے ہجوم کا طوفان بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ ساری بلندیاں تب ہوگی جب سب کا عقیدہ ایک ہو. اگر عقیدے کے اندر خرابی ہو، ہم میلاد شریف کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم جھنڈا لگانا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم لائٹنگ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ان سب کا تعلق محبت رسول کے ساتھ ہے، اور محبت رسول عین ایمان، جان ایمان، اصل ایمان ہے. اب جو آدمی اس کو بدعت کہے، جو آدمی اس کو شرک کہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کے لیے اور انسانیت کے لیے دل بنانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اتحاد ہو لیکن پہلے عقیدہ درست کرو. اور ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کوئی ذاتی اختلاف کسی سے نہیں ہے. اب کوئی آدمی آ کر کے نبی پاک اسلام کے خلاف بات کرے، اس سے کوئی اتحاد نہیں. کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے، کوئی اتحاد نہیں. کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرے، کوئی اتحاد نہیں. کوئی اولیاء کاملین کے خلاف بات کرے، کوئی اتحاد نہیں. کوئی محدثین مفسرین فقہا کے خلاف بات کرے، کوئی اتحاد نہیں. بس اتحاد یہ ہے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، صحابہ کے غلام بن جاؤ، اہل بیت اطہار کے غلام بن جاؤ، اولیاء کاملین کے غلام بن جاؤ، محدثین مفسرین فقہا کے غلام بن جاؤ. سارا اختلاف ختم ہو جائے گا، امت پلیٹفارم کے اوپر آ جائے گا. میں یاد کر رہا تھا حضرت گرامی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو درس دیا ہے، جو طریقہ عطا فرمایا ہے، عقیدہ توحید اساس و بنیاد، ناموس رسالت کے اوپر پہرے گئے ہمارے اوپر فرض، اور اس کے بعد
میرے مصطفیٰ نے اسلام کو کرواتے ہوئے اس سوال کے معاملے کو پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے. معلم مصطفیٰ ہے, معلم کون ہے؟ جس کو پڑھایا مصطفیٰ نے. حضور کے شاگرد کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے متعلم کون ہے؟ جن لوگوں نے حضور سے تعلیم حاصل کی تو یہ تعلیم حاصل کرنے والے صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہیں, مولا علی ہیں, حضرت سعد ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں, حضرت ابو ذر ہیں, صحابہ کی جماعت ہے. ان صحابہ کو پڑھانے والے مصطفیٰ ہے. اور ہم صحابہ کرام سے اگر اعتماد اٹھ جائے, اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے تو دین کا کچھ بچتا ہی نہیں. قرآن جمع کرنے والے صحابہ, حدیث دینے والے صحابہ, تفسیر دینے والے صحابہ, فقہ دینے والے صحابہ, ناموں سے رسالت پہ پہرا دینے والے صحابہ, توحید کا درس دینے والے صحابہ, وہ کیسے ہو کس طرح کے سیدھے پہ چڑھ کے اسلام کا پرچم اونچا کرنے والے صحابہ ہیں. وہ جماعت تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, جشن میلاد النبی, جشن میلاد النبی, شہداء کی آمد, شہداء کی آمد, شہداء کی آمد, شہداء کی آمد, کھشان ہماری, کھشان ہماری, کھشان ہماری, کھجان ہماری, کھجان ہماری, کھپچان ہماری, کھپچان ہماری. میں یاد کر رہا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وصیت کی, نصیحت کی اس امت کو. آقا آپ کی نصیحت و وصیت کیا ہے؟ اللہ اللہ پیر صحابی, اور قیامت تک کی میری امت میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. آگے آقا نے ارشاد فرمایا, تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی جو کہ ایک مٹھی خرچ کرے تب بھی رتبہ مرتبہ ثواب صحابی کے جو پر مٹھی کے اندر زیادہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہر صحابی یا نبی, ہر صحابی یا نبی, ہر صحابی یا نبی. اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, تمہارے اوپر میری سنت, میرے خلفاء راشدین, ما انا علیہ واصحابی, اس طریقے پہ رہو جو طریقہ میرا ہے, میرے صحابہ کا ہے. اور اس کے بعد اہل بیت اطہار, اہل بیت اطہار ہماری آنکھوں کا نور ہے, اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہے, اہل بیت اطہار کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے. اہل بیت اطہار جتنے بھی ہیں, اہل بیت اطہار کی قدر کرنی ہے. آپ نے فرمایا دو بھاری برکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں, جب تک ان کے ساتھ تمسک کرو گے, انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑے رہو گے تو کامیاب و کامیاب رہو گے. ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت اطہار. حضرت گرامی آگے تھوڑا سا پڑھیں. اور اس کے بعد دیکھو قرآن حکیم کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی احادیث مبارکہ کی ضرورت ہے, اور احادیث مبارکہ کو اگر سمجھتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے فہم کی ضرورت ہے, امام شافعی کی عقل کی ضرورت ہے, امام مالک کی شعور کی ضرورت ہے, امام شافعی کی فقاہت کی ضرورت ہے. یہ ائمہ اربعہ جس کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے, اور اس سے جو باہر چلا گیا تو من شذا شذا فی النار, کبھی بھی اسے رچھا کر کے اپنی گرفت میں دے سکتا ہے. لہذا اگر سارے کے سارے عقیدے کے جادو سے بچنا ہے تو ائمہ اربعہ کی جناب میں آنا پڑے گا اور محدثین کرام کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. حضرات گرامی اولیاء کاملین, اللہ کے سارے ولی, وہ مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, مشہور ہو, غیر مشہور ہو, وہ معروف ہو, غیر معروف ہو, جتنے اولیاء اللہ ہیں, اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضرت گرامی, اور اس کے بعد اگلی بات میرے پیاروں, یہ علماء ربانی وہ ہیں
یہ مقدس جماعت وہ ہے جماتی ہوئی جماعت, یہ بغیر ٹینشن والی جماعت, یہ مسکراتی ہوئی جماعت, یہ دین کی پہرے دار جماعت, یہ دین کی سرحد کے اوپر پہرا دینے والی جماعت, جو ہر باطل کا منہ توڑ جواب دینے والی جماعت. اس جماعت کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج علماء ورثۃ الانبیاء کہ لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہم نبیوں کی جو بھی کام ہے, نبیوں کا جو کام ہے, جو نبیوں کا مشن ہے, وہ علماء کرام اس مشن کو آگے لے کر کے چلنے والے ہیں. حضرات گرامی کا میں یہ عرض کر رہا ہوں, علماء کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے. یہ دین کے پہرے دار ہیں, دین کے سپاہی ہیں, دین کے محافظ ہیں. اور پھر ہماری علامت مسجد ہے. پیاروں میلاد منانا بہت اچھی بات ہے, جھنڈا لہرانا بہت اچھی بات ہے, نعرے لگانا اچھی بات ہے, جلوس نکالنا اچھی بات ہے, لیکن یہ فرض نہیں, 5واں درجہ ہے, مستحب ہے یہ سارے امور. اور سر کو سجدے میں رکھنا اور سبحان ربی الاعلی کہنا یہ تو فرض ہے, اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. خدا را آپ کی مسجدوں کو آباد کریں, مسجدوں کو بڑھیں, مسجدوں کی طرف آئیں. جب ہماری مسجد بھر جائیں گی خدا کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. اور اس کے بعد روئے زمین کی کوئی بھی مسجد آباد نہیں ہو سکتی جب تک مدرسہ نہ. مدارس اسلامیہ یہ اسلام کی چھاونی ہے, مدارس اسلامیہ یہ اسلام کے قلعے ہیں. لہذا ان قلعوں کے خلاف جو زبان کھولتا ہے, جو بات کرتا ہے, وہ حقیقت میں اسلام کے اندر نقل لگانے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے اسلام کے قلعوں کی حفاظت ضروری ہے, اور قلعہ جتنا مضبوط ہوگا اور اتنی ساخت زیادہ مضبوط ہوگی, اتنا زیادہ کام ہوگا. اس وجہ سے ان کو باقی رکھنا نہایت ضروری ہے. اور پیاروں آخری بات سن کر کے جاؤ, میلاد منانے سے زیادہ میلاد والے کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے. میلاد منانے سے زیادہ میلاد والے کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے. آقا کریم علیہ السلام نے تو حضرت مولا علی اور حضرت فضل بن عباس کا سہارا لے کر کے آخری وقت جب بیمار تھے تب بھی مسجد کی حاضری نہیں چھوڑی, مسجد کے اندر تشریف لائے تھے. تو پھر نعرہ لگا کر کے مسجد کے اندر نہ آنا یہ کم نصیبی نہیں تو کیا ہے. لہذا نعرہ بھی لگائیں گے, نیاز بھی دیں گے, 5 وقت نماز بھی ادا کریں گے. نماز کے بغیر کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. لہذا نماز اور عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ نوری. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے ہماری مسجدیں آباد رہیں, نمازوں کی پابندی کریں اور وہاں سے وابستہ رہیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور سنو, اپنا عقیدہ اللہ کا واسطہ. آج گمراہ کے دین, 2 پیسے کے لوگ, ان پڑھ قسم کے, جاہل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. چھوڑ دو ان کو. ہمارا عقیدہ جو رسول اللہ نے بتایا, جو صحابہ کرام نے بتایا, جو تابعین نے بتایا, جو اتباع تابعین نے بتایا, جو ائمہ مجتہدین نے بتایا, جو اولیاء کاملین نے بتایا, جو غوث اعظم جیلانی نے بتایا, خواجہ اجمیر نے بتایا, سائیں بابا میرا نے بتایا, درویش سلام قادری صاحب نے بتایا, جو امام محمد محدث بریلوی نے بتایا, اسی عقیدے پہ قائم رہو اور اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے. آپس کے اندر اتفاق اتحاد کی فضا پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی اختلاف, بلا وجہ کے اختلاف, اور جب بھی کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو جائے, جب بھی کسی کے تعلق سے غلط فہمی ہو جائے, تو چینل کے ذریعے, دوسرے آدمی کے ذریعے, چھٹی جگہ سے بات کرنے کے بجائے براہ راست جا کر کے اس سے بات کی جائے. یہی حضور کا طریقہ ہے, یہی نبی پاک انسان کو اسوہ ہے. اور اس سے بات نہ کی جائے اور دوسرے کے تعلق دوسرے سے بات سن کر کے اسے بات کی جائے, تو اس کو نبی پاک نے ایک سند دی. وہ سند کیا ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھ رکھے. اور یہ جھوٹا ہے, اور جھوٹے کے تعلق سے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے. زندہ